بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی۔ سانپ کی اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھی۔ پھر ابلیس نے سانپ کے اندر داخل ہو کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے دیا، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے سانپ سے کہا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق لکھ دیا اور تجھے ایسا کر دیا کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے، اللہ اس پر رحم نہ کرے جو تجھ پر رحم کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے مور پر غضب اس لیے کیا کہ اس نے درخت کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا۔ اللہ نے مور کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا، اس لیے مور کی آواز انتہائی بری اور پیر بھی انتہائی بدصورت ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور جانیں گے کہ یہ واقعہ اصل میں پیش کیسے آیا اور اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزی کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تصدیق تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں گر گئے، لیکن جنات کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ایک جن جو کہ دربار الہی میں اونچے مقام کا حامل تھا، یعنی ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے تکبر میں آ کر کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے غرور و تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے اسے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور حکم دیا کہ نکل جاؤ، اور فرمایا کہ تجھ پر یوم آخرت تک میری لعنت ہے، اور یوں وہ ملعون ٹھہرا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا تو اسی وقت ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور فرمایا، تم جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ اور جو مرضی کرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس پر لگا پھل کھانا، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے نام کا تعین نہیں فرمایا۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی ہوتے تھے اور اس کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ مور جو اس وقت بھی بے حد خوبصورت ہے، جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا تھا۔ ایک دن جب مور اور سانپ دونوں جنت سے باہر آئے تو شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، جس پر سانپ اور مور نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، جس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں رہا کرتا تھا۔ تو سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تمہیں کھا جائے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ شیطان کو یہ مشورہ بے حد پسند آیا اور وہ فوراً سانپ بن گیا۔ مور نے اسے کھا لیا اور جنت میں جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہوا۔ شیطان نے جنت میں داخل ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ جس پر ان دونوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم وہ پھل نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور ان کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ پھل کھا کر تم فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو گے۔ اماں حوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر اس پھل کو کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہوں نے بھی اصرار کرنے کے بعد پھل کھا لیا۔ اس طرح دونوں نے پھل کھایا اور جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا تھا، تم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگی۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ ان دونوں کو غلطی کی سزا یہ ملی کہ ان کو جنت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ اس زمین پر تمہارا ایک خاص وقت تک ٹھکانہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، پھر شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور جس عیش و عشرت میں تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ شیطان کو جنت میں لے جانے کی وجہ سے مور کی خوبصورتی چھین لی گئی، اور جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تو اس کے پاؤں جو خوبصورت تھے بدصورت بنا دیے گئے، اور سانپ کو مشورہ دینے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اس کے پاؤں چھین لیے گئے، اور اس کے منہ سے جو خوشبو آیا کرتی تھی اس کی جگہ زہر بھر دیا گیا۔ مور جو پہلے اپنے پاؤں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا، اب وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے اور اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ کیوں وہ جنت میں شیطان کو لے کر گیا۔ یہاں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ واقعہ غیر معتبر کتابوں میں ملتا ہے، تحقیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، انہی میں ابلیس بھی رہتا تھا۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔